بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ موقع دیتا ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ ایک موقع آتا ہے، اب اس کو آپ حاصل کر لیں یا اس کو اب ضائع کر دیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایسی ہی ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور جس کے اندر اب پاکستان کو کیا کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ اس کے بارے میں سوچتی ہے، کیا سوچتی ہے، نہیں سوچتی ہے، یا کوئی خبر وہاں تک پہنچتی ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا معاملہ. اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ بات جو ہے حکام والے تک پہنچ جائے. آئی سی سی ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، اور وہاں پر جو ہے ایک سنوائی ہوئی ہے، ریسنٹلی سنوائی ہوئی ہے. ایک خبر ہے جس میں فلسطین نے جو کیس پٹ کیا تھا کرمنل ایکٹیویٹی کے حوالے سے، جو کرمنل وار ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف. اسرائیل نے بڑا زور لگایا کہ یہ کیس میرے پر کبھی اپلائی نہ ہو. آئی سی سی کا تو ممبر ہی نہیں ہے اسرائیل، تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ ڈرنے کی ضرورت کیا ہے یہ ابھی دیکھنا ہوگا. آئی سی سی کو سارے ملک نہیں مانتے، یہ بات بھی فیکٹ ہے. امریکہ نہیں مانتا، چائنا نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں مسئلہ ہے کہ پاکستان اور بھارت بھی نہیں مانتے، لیکن فلسطین ممبر ہے اس کا. اب جو نہیں مانتے اور مانتے ہیں اور اسرائیل بھی نہیں مانتا، تو پریشانی کیا ہے؟ یعنی کہ آج جو اسرائیل جو ہے، وہ جو نیتن یاہو ہے، وہ جو فون گھما رہا ہے، وہ جو دوڑ لگا رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا وجہ کیا ہے. اور فلسطین جو ہے وہ اس نے اگر ثبوت پیش کر دیے تو کیا ہوگا. اب معاملہ یہ ہوا کہ اسرائیل سپورٹ مانگ رہا ہے، اس موقع پر اسرائیل سپورٹ مانگ رہا ہے، تو اس کو امریکہ کی طرف دیکھنا تھا کہ اس کے اوپر امریکہ جو ہے ایک تکڑی آواز نکالے اور بولے کہ جی یہ کون سی کوئی کارروائی ہو گئی، ہم فلسطین کو نہیں مانتے تو کہاں سے اس کی کارروائی ہو گئی. لیکن امریکہ میں اتفاق کی بات کہہ لیں یا موقع کی بات کہہ لیں یا ویٹ کیا گیا ہوگا اس بات کے اوپر کہ ٹرمپ دادا نہیں رہے. اب جب ٹرمپ نہیں رہے تو امریکہ کی طرف سے کتنی آواز آئے گی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور پھر ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو بائیڈن ویسے نہیں بولتا. یہاں پر پھر جہاں پر بھی انہوں نے فون گھمائے، ایک کال جو ہے مودی کو آتی ہے. مودی کو انہوں نے کہا کہ جی سپورٹ کریں، کیونکہ بہت سارے راز و نیاز ہیں، اور جو بھارت ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک ہی کنڈیشن میں ہے. یعنی کہ دونوں کی صورتحال کو اگر آپ میچ کریں، کمپیئر کریں تو معاملات بڑے سملر سے ہیں. معاملات کیا ہیں؟ وہ معاملات یہ ہیں کہ یہاں پر بھی وہی ایک فلسطین بنایا ہوا انہوں نے، وہی ظلم، جبر اور جتنے بھی یعنی کہ وار کرائم کے جو معاملات ہوتے ہیں جس کو آپ کرمنل کورٹ کے اندر لا سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے بھارت نے اپلائی کیے ہیں. اور ابھی اس نے حد مکا دی ہے 370-35A ریووک کر کے، جتنا بھی وہ کر سکتا تھا. یعنی کہ اس کو ابھی امریکہ سمیت کوئی نہیں مانتا، لیکن وہ تو کر رہا ہے نا، جو ظلم کرنے والا ہے وہ تو کر رہا ہے. تو اسرائیل نے یا نیتن یاہو نے مودی کو کہا ہے کہ جی آپ کی بھی حالت جو ہے نا، اگر میں پس گیا، اگر میں اس میں رگڑا گیا تو تم بھی نہیں بچو گے. یہیں پر آئی سی سی کو روک لو، ایک ٹیم بناتے ہیں، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں اس کو، اور اس کورٹ کو ہی ختم کروا دیتے ہیں. کیا پریشانی ہے؟ میں نے آپ سے وہی کہا نا، پریشانی کیا ہے؟ پریشانی اور بھارت کا نام. لیکن بھارت نے یہاں پر جو بھارتی رپورٹ ہے، جو دلی اسٹیٹ کو اگر آپ پڑھیں تو وہ خاموش ہیں اس ٹائم. انہوں نے ہاں میں کہہ رہے ہیں، نہ میں کہہ رہے ہیں، بالکل سائلنٹ. مطلب آپ سوچیں گے وہ سوچ کیا رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں، اور ہمیں کیا کرنا ہے یہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو. اب بھارت کی اس میں عقل مندی یا بیوقوفی کیا ہوگی؟ تو اگر میرا آپ وہ لیں انالیسس میں اس پہ کروں تو بھارت کی اور خوش نصیبی ہوئی تو وہ اس کے اوپر خاموش ہی رہے گا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اسپاٹ لائٹ پہ لے کر نہیں آئے گا. لیکن اگر بھارت کے نصیب خراب ہوئے یا مودی کو کوئی خواب آ گیا تو مودی جو ہے وہ نعرے لگا سکتا ہے، آئی سی سی کو گالیاں بھی دے سکتا ہے اور اسپاٹ لائٹ میں آ سکتا ہے، ایک مہم کا حصہ بن سکتا ہے، جس کے اندر اگر اسپاٹ لائٹ پہ آ گیا تو اگلا نمبر واقعی میں بھارت کا آ سکتا ہے. لیکن بھارت کا نمبر ابھی نہیں آئے گا. بھارت کا نمبر تب آئے گا اگر پاکستان نے وہ کام کیا جو میں بتانے جا رہا ہوں. ڈائریکٹ تو کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اس ٹائم کشمیر کی پوزیشن کچھ اور آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی پوزیشن اور بھارت کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم آئی سی سی کے ممبر نہیں ہیں. لیکن یہ بات تو دنیا مانتی ہے. کشمیر کے حوالے سے اگر بائیڈن کی آپ سن لیں، کسی کی بھی سن لیں، تو یہ بات مانتے سب ہیں. کچھ کنٹریز کہتی ہیں کہ اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ بولنا چاہتی ہے. جس طرح ترکی بولتا ہے، یا ملیشیا بولتا ہے، یا چین بولتا ہے، یا اور بہت سارے ممالک ہیں جو اس پر بولنا چاہتے ہیں، بولتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں. اکثریت ان لوگوں کی ہے جو جانتے ہیں ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یار ہم بولیں گے نہیں، ہمارے ان سے کاروباری مفادات ہیں، کچھ اور معاملات ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ ہم اس میں کیوں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، ریلیشن خراب ہوتا ہے. انٹرنیشنل ریلیشن کے مطابق وہ ٹھیک بولتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں پڑھیں جی آپ.
بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ نہیں بولتے. لیکن یہاں پر پاکستان کو کرنا کیا ہے؟ اب یہ بات تو ہمیں پتہ لگ گئی ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ ڈسکسیبل ہے. اگر ایک ملک ممبر ہو یا ایک علاقہ اس کا ممبر ہو تو پھر جو ہے وہ اگر کیس کرتا ہے تو اگر اسرائیل کے اوپر چارجز لگ جاتے ہیں اور اگر وہ اس کو ڈیفینس کرنے آتا ہے آئی سی سی میں تو پھنستا ہے، اور اگر نہیں آتا ہے تو ون سائیڈڈ فیصلہ دے کر وہ اسرائیل کے فوجیوں کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ قائم کر سکتا ہے اور سزائیں سنا سکتا ہے، اور سزا کتنی بھی عرصے کی ہو سکتی ہے کہ کرائم ہوا ہے. اگر کرائم طے ہو جاتا ہے تو اسرائیل کو تو جو فوجی ہے اس کو تو اسرائیل سے تو پک نہیں کر سکتے، لیکن دنیا بھر میں جہاں پر بھی یورپ میں، یہ کوٹ ہے یورپ کے اندر، نیدرلینڈ میں ہے، یورپ میں یا کہیں پر بھی اگر یہ لوگ ٹریول کرتے ہیں اور وہاں پر یہ پہنچ جاتے ہیں ایسے ملک میں جو آئی سی سی کا ممبر ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ جو فوجی ہے اس کو وہاں پر اریسٹ کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر ریڈ وارنٹ کا پڑا ہوا ہوگا دنیا بھر میں، اریسٹ کیا جائے گا اور آئی سی سی میں پیش کیا جائے گا. یہ اصول ہے. اب آف کورس اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایسے معاملات طے پائیں، تو پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر آئی سی سی کا ممبر بن جانا چاہیے. پاکستان فوراً انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ممبر بنے اور ممبر بننے کے بعد اپنا کیس پٹ کرے اور کیس کر دے. پاکستان اگر ممبر بن جاتا ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو آئی سی سی کرمنل کورٹ کے اندر، اور یہ پروف کرنے بھی آسان ہے کیونکہ پاکستان کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں. جب آئی سی سی اس کو ایکشن لے گا تو پاکستان کے لیے پرابلم ہی نہیں ہے. پاکستان یہ کیس صرف ڈالنے کی دیر ہے کہ پاکستان انتہائی آسانی کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر، کیونکہ وہ امریکہ پوچھتا ہے، دنیا پوچھتی ہے، یار ایسا آپ کیا ظلم کر رہے ہو کہ آپ کو 18 مہینے جو ہے وہ انٹرنیٹ بند کرنا پڑتا ہے، آپ ان کی خبریں باہر نہیں آنے دیتے، کسی کی خبریں اندر نہیں جاری ہوتی ہیں، اتنا خطرناک بوائیکاٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو وہاں پر حالات ہیں کہ آپ نے وہاں پر ریپ الاؤ کیا ہوا ہے، فوجی وہاں ریپ کر سکتا ہے، فوجی وہاں پر کسی کو اٹھا سکتا ہے، وہاں پر جو انکاؤنٹرز ہیں وہاں پر مذاق بنا ہوا ہے. تو یہ دنیا بھر میں اس بات کی کوئی چھپی باتیں تو نہیں ہیں، اور یہ باتیں تو جو بھارتی میڈیا ہے وہ بھی جانتا ہے ان باتوں کو کہ وہاں پر یہ چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیں گی. تو یہ کیس آپ کے پاس ثبوتوں کے انبار ہیں پاکستان میں، آرام سے جیت جائے گا. جب جیت جائے گا تو دو کام ہوں گے، یا تو کشمیر کو انصاف مل جائے گا، اور یا پھر جو بھارتی فوجی ہیں دنیا بھر میں ان کے اوپر وہی پابندی ہوگی کہ اگر کہیں وہ گئے ٹریولنگ کرنے کے لیے، کہیں پر بھی وہ گئے اور وہ آئی سی سی کا ممبر ملک ہوا تو وہاں پر آپ سوچیں کہ نروانے جو ہے وہ جرمنی میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ اریسٹ ہو جائے اور اس کو آئی سی سی میں پیش کر رہے ہوں جی کیا کی تو نے. تو یہ ایک مناظر پھر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اب اس کے اوپر کیا کرنا چاہ رہا ہے آئی سی سی کے اوپر کہ کوئی نہ کوئی ایسی باڈی بن جائے، کوئی نہ کوئی ایسی ٹیم میری بن جائے کہ ہم لوگ چڑھائی کریں، کوئی آواز اٹھائیں. لیکن اسرائیل کو کوئی ہاتھ اس ٹائم نہیں پکڑا رہا، ایون کہ اس کا سب سے قریبی دوست، جو سب سے قریبی دوست ہے بھارت، وہ بھی خاموش ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ جو بھی آگے ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن میرا مقصد جو تھا، میرا جو میسج تھا، اگر وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، پسند آ گیا تو پہنچائیں اس کو آگے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ساتھ رہیے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.